ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سامعین ذی احتشام، اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ذاتی مقدسہ پر کہ جنہیں رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا، اور جنہوں نے اس دنیا میں آ کر توحید کا پرچار کیا، اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے لوگوں کو من وعن اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور گزارنے کا کہا۔ اللہ جل شانہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں جن کی بیک وقت وہ سنتا بھی ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کے معاملات کو نمٹاتا بھی ہے۔ حضرات، اللہ جل شأنہ کے نور میں سے ایک نورانی مخلوق فرشتوں کی شکل کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی معصیت نہیں کی، جنہوں نے کبھی رب العالمین کے حکم کی عدولی نہیں کی، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، جو کبھی رب کے حکم کے آگے نہیں بڑھے، جس موقع پر، جس لمحے پر اللہ جل شأنہ نے انہیں جس کام کے لیے مقرر فرما دیا انہوں نے وہی کام کیا اور وہی نمٹانے کی کوشش کی ہے۔ فرشتے سارے ہی عظیم ہیں، سارے ہی بالا ہیں، سب کی عظمت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، شرف اپنی جگہ، لیکن وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جسے روح الامین کہا جاتا ہے، جو تمام فرشتوں کی سرداری لیے ہوئے بطور حاکم ان پہ مقرر کیا گیا ہے، جس کی ڈیوٹی کے اندر یہ بھی تھا کہ اس نے سرور گرامی علیہ السلام پہ وحی کو بھی پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ اللہ جل شأنہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن حکیم بھی من وعن اس نے اسی حفاظت کے ساتھ لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ اس نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا، اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ من وعن اللہ کی طرف سے جو آرڈر تھا، جو حکم تھا، اس کو تسلیم بھی کیا اور لوگوں تک اس کا نفاذ بھی کر دیا۔ اور اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کی ڈیوٹیاں انسان کے اوپر لگا دی گئی ہیں۔ انسان چلتا ہے تو اس کے آگے چلتے ہیں، انسان سیر کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنے آپ میں کچھ جذبہ اور صلاحیت رکھتا ہے، اس کے دائیں بائیں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی فرشتے ہیں، اس کی تمام جہاد کے اندر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں، اتنے بابرکت ہوتے ہیں
حتیٰ کہ جب انسان سوتا ہے ایک عمل کر کے تو انسان کے سرہانے کے پاس آ کے ساری رات اس کی پہرہ داری بھی کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ رحمت کے فرشتے ہیں، یہ بخشش کے فرشتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، یہ وہ ہیں اگر رب سے دعا کریں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ سرور گرامی علیہ تحیت و تسلیم فرماتے ہیں فرشتوں کا کن لوگوں پہ نزول ہوتا ہے؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن پہ رحمت والے فرشتے نزول کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے پاک باز لوگ ہیں، اتنے صاف رہنے والے، طہروا اجسادکم، اپنے جسموں کو پاک رکھنے والے، صاف رکھنے والے، طہرکم اللہ، اگر یہ اپنے جسموں کو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ جل شأنہ بھی ان کو ضرور پاکی والی نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ یہ فرشتے جب انسان رات کو سونے لگتا ہے، اپنے بستر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس سے قبل وضو کرتا ہے، یہ عظیم الشان کام وضو والا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے انسان اس کو سر انجام دے، ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا یہ جو ناخن ہے اس کے اندر والا جو حصہ ہے اگر یہاں پہ بھی کوئی گناہ موجود ہے دھونے کی وجہ سے یہ بھی صاف اور پاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کولی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اپنے چہرے مبارک کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک یا اس سے کچھ اوپر تک دھونے کی کوشش کرتا ہے، سر اور کانوں کا مسح کرتا ہے اور آخر میں اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کو دھو لیتا ہے۔ کلی کی، منہ کے اندر کے گناہ معاف، چہرے کو دھویا، چہرے کے گناہ معاف، ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کے گناہ معاف، سر کا مسح اور کانوں کا مسح کیا۔ جو اللہ کی بغاوتیں ہوئی، جو لغزیں ہوئی، جو نافرمانیاں کانوں کے ذریعے انسان نے سماعت کی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی معاف کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اگر کسی گناہ کی طرف اپنے قدموں کے ذریعے چلتا ہوا گیا، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ جل شأنہ اس کے وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان صبح فجر کے وقت وضو کرتا ہے، ظہر تک کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، پھر ظہر کے وقت وضو کر کے بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو جاتا ہے، عصر کے وقت وضو کرتا ہے، مغرب کے وقت وضو کرتا ہے، عشاء کے وقت وضو کرتا ہے، ہر نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے۔ جو تھوڑے بہت گناہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کے سر پہ گٹھلی کی صورت میں کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، جب انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے گر کے انسان گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب رات کو انسان نے آرام کرنا ہوتا ہے، اگر انسان اس وقت بھی باوضو ہو جائے، باوضو ہو کے اپنے بستر پہ آ کے سوئے، اللہ جل شأنہ کی طرف سے ساری رات کے لیے ایک نورانی اور رحمت والا فرشتہ آ جاتا ہے جو کہ اس کے سرہانے بیٹھ کر ساری رات اس کی نگرانی کرتا ہے، ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے اور ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اللہم اغفر لعبدک، اے اللہ اس اپنے بندے کو معاف بھی فرما دے اور اس پہ اپنا فضل و کرم بھی فرما دے۔ کہ ہمیں بھی ان فرشتوں کی دعائیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب رات کو اپنے بستر پہ جانا ہے تو وضو کر کے جانا ہے، وضو کی حالت میں آپ نے سونے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا وہ عمل جس پر اللہ جل شأنہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سرور گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ
وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر قرآن کی محفل لگ جاتی ہے، قرآن کی مجلس لگ جاتی ہے، بچے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے، ناظرے کے لیے، ترجمے کے لیے، تفسیر کے لیے، قرآن و سنت کی تفہیم کو اپنے دلوں کے اندر سمونے کے لیے اور اپنے دلوں کی بیابان وادی کو چمکانے کے لیے سرور گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں گھر سے وہ چل کے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتوں کا اس موقع پہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، حدیث سماعت کرنے کے لیے آتے ہیں، درس قرآن کے لیے آتے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نورانی فرشتے آسمان سے نزول کرتے آتے ہیں، اور جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں سماعت شروع ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر اللہ کے جتنے بھی فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ آج بھی فرشتے موجود ہیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں، ایک وہ فرشتے موجود ہیں جو آسمان سے اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے بھی جمعے کو سماعت کرنا ہے، اور یہ جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں ان کو ہم نے گھیرے میں لینا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ فرشتے ہیں جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے قبل مسجد کے دروازے پہ موجود تھے، اور جو لوگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے آئے، فرشتوں نے ان کا نام لسٹ اور فہرست میں لکھا، اور یہی لسٹ اور فہرست اللہ جل شأنہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اس میں خصوصاً ان لوگوں کے نام ہوں گے، وہ اللہ کے مقربین ہوں گے، وہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں گے، وہ رب کی رحمتوں کے خصوصی حقدار اور مستحق ہوں گے جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی سے قبل خطیب پہ خطبہ شروع کرنے سے قبل مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ اور جب خطبہ شروع ہو گیا وہ فرشتے بھی اب اس مجلس کے اندر موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہر مسجد کے اندر جاتے ہیں، ہر مقام پہ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کی بات پوچھتے ہو، ان کی تعداد اتنی ہے، اتنی تعداد ہے، ان کی اتنی تعداد ہے، بیت اللہ الحرام ہے، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت اللہ کا طواف جہاں فرشتے کرتے ہیں وہاں انسانیت بھی کرتی ہے، اور بیت المعمور کا طواف صرف فرشتے کرتے ہیں۔ حیرانگی اور ششدری کی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لے دوبارہ قیامت تک طواف کرنے کے لیے اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، اتنے مقرب ترین ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، پھر اللہ ان اپنے پیاروں کا تذکرہ کرتا ہے، ان اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جن کو فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے اللہ جل شأنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ لوگوں جو قرآن سیکھنے کے لیے آئے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ان لوگوں پر بھی اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ رب کی رحمت والے فرشتے آتے ہیں، نورانی مخلوق جن لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم عاد مسلما عاد اخاہ الا 70,000 ملک۔ سرور گرامی علیہ السلام کے نبوت والی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جوامع الکلم، جوامع کلمات، یہ نبوت والی، پیار والی، محبت والی
لگن والی، عقیدت والی، رحمت للعالمین علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے کہ جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان اور اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے جاتا ہے، 70,000 فرشتہ اس انسان کے لیے دعائیں کرتا ہے، یصلون، اس پہ درود بھیجتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے اس انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہے۔ اگر صبح کے وقت عیادت کے لیے گیا، شام تک فرشتوں کی اس کے لیے رحمتیں ہوں گی، برکتوں کی دعائیں ہوں گی، اور اگر شام کے وقت گیا، صبح تک اس انسان کے لیے اللہ کے ملائکہ اور رحمت والے فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جدید دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق اور جدید دور نے ہمیں اپنے بھمر کا ایسے شکار بنا دیا کہ ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمیں اپنے آپ کی فرصت نہیں رہی، اپنی بھی دیکھ بھال کرنے کی فرصت نہیں رہی، نہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رہا، نہ اپنے عزیز و اقربا کا خیال رہا، اور مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنا شریعت کی اس میں ایک بہت بڑی حکمت پنہا ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اپنے علاقے والے، اپنے محلے والے، اپنے شہر والے، دیہاتوں والے، گاؤں والے مسجد میں آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے، روابط ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایک انسان مسجد میں نہیں آ رہا، دوسرا پوچھے گا، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائے گا، اگر وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کر دی جائے گی۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ حق المسلم علی المسلم ستہ، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اذا مرضہ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری اور اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا جائے۔ 70,000 فرشتہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرے، تو ہمیں کیا وجہ ہے ہم 5، 10، 20 منٹ نکال کے کیوں اس بندے کے پاس نہیں جاتے جو بیماری میں مبتلا ہے، جس کو بیماری میں اللہ نے ڈالا ہے، اور بیماری سے اسے صحت یاب کرنا ہے تو اس باری تعالیٰ نے کرنا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب میں بیمار ہوتا ہوں، میرا خدا، میرا رب، میرا خالق و مالک و پالنہار صرف وہی ذات ہے جو مجھے شفا عطا فرماتی ہے۔ اور ایک چوتھا عمل جس کے ذریعے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں من دعا لأخیہ، جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، وہ اس موقع پہ موجود نہیں تھا، حاضر نہیں تھا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کی، اللہ کی طرف سے رحمت والا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ جو بھی اس کے حق میں اور اس کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ تیری دعا کو رد نہ کرے، رب تیری دعا کو قبول کرے، جس طرح تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اللہ جل شأنہ تجھے بھی وہ چیز عطا فرما دے، وہ اسے ملے نہ ملے، اس کے حق میں بہتری اس موقع پہ ہو یا نہ ہو، جو شخص مانگ رہا ہے اللہ کی طرف سے اسے ضرور عطا کی جائے گی۔ بیمار ہے اگر کوئی شخص، وہ دوسرے بیماروں کو کیوں نہیں دیکھتا اور اپنا چھوڑ کے ان کے لیے کیوں دعائیں نہیں کرتا؟ اگر کوئی انسان کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، وہ اپنے عزیزوں کو دیکھے، اپنے بھائیوں کو دیکھے، اپنے علاقے والوں کو دیکھے جو کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، روزانہ ان کے لیے دعا کیا کرے،
التجا کیا کرے، اس بارگاہ خداوندی میں اپنے دست کو دراز کیا کرے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تمہارا اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا وہ بھی قبول ہوگا، اور جس پریشانی میں تم مبتلا ہو اللہ رب العالمین تمہارے دعا اور دوسرے انسان کی احساس مندی کی وجہ سے اللہ تمہیں اس سے پہلے چیز عطا فرمائے گا۔ فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں روزانہ ادعو لہم ستہ، میں 6 لوگوں کے لیے نام لے کے دعا کرتا ہوں، ان میں سے ایک میرے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابو درداء کے کم و بیش 300 دوست تھے، اور روزانہ اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی، یہ جانثار، یہ وفادار، یہ پیغمبر کے پیارے اور پیغمبر کے محب، روزانہ ان 300 اپنے دوستوں کا نام لے کے ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ مجھے فرشتوں کی دعا نصیب ہو، ان کی رحمت مجھے ملے، وہ جو بھی دعا کریں، میں جو بھی دعا کروں، جو بھی ان کے حق میں التجا کروں، اللہ جل شأنہ کے معزز اور بابرکت فرشتے آمین کہیں۔ جہاں ان لوگوں کو وہ چیز نصیب ہوگی وہاں مجھے بھی اللہ جل شأنہ وہ چیز عطا فرمائے گا۔ 5ویں چیز جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مہمان نوازی کرنا۔ کوئی مہمان گھر میں آ جائے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اسے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا مہمان کے 3 حق ہیں، مہمان کے لیے خصوصی طور پر تم کم از کم 3 دن اچھا کھانا پیش کرو، اگر پھر اس کے بعد تمہارے پاس حیثیت ختم ہو جائے تم پھر روٹین کے مطابق اسے کھانا دیتے رہو، پیش کرتے رہو۔ اور سرور گرامی علیہ السلام ایک صحابی کی دعوت پہ تشریف لے گئے، جب آپ نے کھانا تناول فرما لیا آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزہ دار اپنے روزوں کو افطار کرتے رہیں، افطر عندکم الصائمون۔ دوسری دعا وَأَقَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ، تمہارا کھانا نیک اللہ کے برگزیدہ تقرب حاصل کرنے والے، تقوی کے ماہر اور اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے والے تمہارا کھانا کھائیں۔ تیسری دعا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے معزز اور نورانی فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے رہیں اور تمہارے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہیں۔ ہمیں مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے، اس سلسلے کو شروع کرنا چاہیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس میں سرور گرامی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، ان لوگوں کے حوالے سے جو اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر مسجد کو دیکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے نظام و انصرام کو چلانے میں اپنی پوری کی پوری طاقت، اپنی پوری کی پوری ہمت کو صرف کر دیتے ہیں، اپنی پوری توانائی لگا دیتے ہیں اس کی تعمیر کے اندر، اس کی ترقی کے اندر، اس کو آگے سے آگے لے جانے کے اندر۔ سرور گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اس کی آباد کاری کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہر قسم کا مالی تعاون ہو، ذہنی تعاون ہو، صلاحیت کے اعتبار سے تعاون ہو، اپنے اور بیگانوں کو مسجد میں لانے کے متعلق تعاون ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ کسی موقع پر مسجد سے غائب ہوں، غیر حاضر ہوں، فرشتے ان کی جگہ پوری کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی موقع پہ وہ پریشان ہو جائیں فرشتے ان کے لیے خاص اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، کون ہیں؟ جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی معصیت نہیں کی،
جنہوں نے کبھی اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کی، جنہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، ایک شخص ہو جو نیک ہو، پارسا ہو، صلحاء ہو، اتقیاء میں اس کا شمار ہوتا ہو، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اسے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ پھر بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کے فرشتے جن سے غلطی کا امکان تک موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے معزز اور نورانی فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں، اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے کوئی خوش آمد چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی چیز، جو معلم خیر ہوتا ہے، خیر کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے، دین کی بات بتانے والا ہوتا ہے، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والا، صراط مستقیم کے راستے دکھانے والا اور اس کی طرف گامزن کرنے والا، سرور گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت، اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، سارے آسمانوں والے بھی اور سارے زمین والے بھی، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر رہتے ہوئے، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو انسان طالب علم بن کے، بچہ ہو یا بڑا ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، جب یہ اپنے گھر سے دین کا علم سیکھنے کے لیے، امر بالمعروف سیکھنے کے لیے اور برے کاموں سے منع ہونے کے لیے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے، مقرب ترین فرشتے ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشخبری والی بات، خوش آئندگی والی بات میرے اور آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ حضرات ذی احتشام، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے وہ صلحاء اتقیاء لوگ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرے، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے باوضو سونا ہے۔ سوئیں گے انشاءاللہ، جب بھی اپنے بستر کی طرف جائیں ہم نے وضو کرنا ہے۔ ساری رات ہمارے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، وہ ساری رات ہمارے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہے گا۔ دوسرا کام جو ہمارے کرنے والا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے، اللہ کے گھروں میں آنا ہے، جہاں قرآن کی محفل ہو، قرآن کی مجلس ہو، جمعۃ المبارک کی ادائیگی ہو، وہاں پر بھی فرشتے جلوہ افروز ہوتے ہیں، آتے ہیں، اللہ کی ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، ان پہ اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اور فرشتے ان تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تیسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے بھائی کی عیادت کریں، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں، صبح کے وقت جائیں، شام تلک، شام کے وقت جائیں، صبح تلک 70,000 فرشتہ ہمارے لیے دعائیں بخشش اور رحمت کی کرتا رہے گا۔ چوتھا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہمیں چاہیے وہ بھی کریں، جو ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کا حل فرمائے گا، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اس سے اگلا کام ہم نے نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے، برائی سے منع کرتے رہنا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ، اس کے فرشتے، تمام آسمانوں والے اور زمین کے تمام لوگ، چیونٹیاں اور مچھلیاں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گی، ہمارے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں ہیں۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، دین کی طرف آئیں، اور جو مساجد کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے والے اور کسی بھی طرح سے اس میں حصہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں
فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ پریشان ہو جائیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکیں فرشتے ان کی جگہ پر کرتے ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ جل شأنہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، ان تمام چیزوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد